بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروجیکٹ مینجمنٹ میں آج ہم پروجیکٹ آرگنائزیشن پر ڈسکشن کریں گے. بیفور ڈسکسنگ پروجیکٹ آرگنائزیشن, اٹس فنکشنز اینڈ اٹس ٹائپس, لیٹس learn what is an organization. An organization is a group or groups of individuals who share the purpose of accomplishing a goal. تو جس طرح پروجیکٹ میں ہو گیا, پروجیکٹ مینجمنٹ میں ہو گیا یا سمپل مینجمنٹ میں ہو گیا کہ ہمارے پاس ایک گول ہوتا ہے, ایک مقصد ہوتا ہے, ایک آبجیکٹو ہوتا ہے, ایک پرپز ہوتا ہے. تو اس گول کے لیے اب ہم لوگوں کو ہائر کرتے ہیں. تو آرگنائزیشن میں کیا ہوتا ہے کہ اس گول کو یا پرپس کو یا ایک خاص مقصد یا آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے آپ کے پاس گروپ یا گروپ آف پیپل ہوتے ہیں. تو وہ جو ٹیم ہوتا ہے, وہ جو گروپ ہوتا ہے, تو ان کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے, اس آبجیکٹو یا اس پرپس کو اچیو کرنا. تو سمپلی کیا ہے کہ آرگنائزیشن گروپ اور گروپ آف انڈیویجولز ہے who share the purpose of accomplishing a goal, جو کہ ایک گول کو یا ایک مقصد یا آبجیکٹو کو حاصل کرنے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں. پھر each organization is defined by the culture and style called norms that they create. تو ہر آرگنائزیشن جو ہے یہ ان کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں جو یہ کلچر یا اسٹائل اڈاپٹ کرتے ہیں, جس کو ہم نارمز کہتے ہیں. تو نارمز بیسیکلی سیٹ اپ رولز ہے فار دی ہیومن بیہیویئر ان این آرگنائزیشن, کہ ان کا مینجمنٹ اسٹائل کیا ہے اور وہ کس طرح ان کا بیہیویئر کیا ہے ایک آرگنائزیشن میں, تو یا وہ کون سا سیٹ اپ رولز اپلائی کر رہے, کون سے رولز کے تحت وہ چل رہے. تو یہ سب ایک آرگنائزیشن کے نارمز ہے. پھر جو کلچرل نارمز ہے تو یہ دیز آر شیپڈ اور فارمڈ بائی دی ایکسپیرینسز آف دی آرگنائزیشن اینڈ ول ڈیولپ اوور ٹائم. تو یہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ سیٹ اپ رولز ہے یا یہ جو کلچر ہے یا جو اسٹائل ہے ایک آرگنائزیشن کا, تو یہ یکمشت ڈیولپ نہیں ہوتا یا فارم نہیں ہوتا, بلکہ تھرو ایکسپیرینسز سے آتا ہے. کہ آرگنائزیشن میں جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں کہ ڈے بائی ڈے یا منتھ بائی منتھ یا ایئر بائی ایئر یہ سیٹ اپ رولز ڈیولپ ہوتے ہیں, یہ اسٹائل ڈیولپ ہوتا ہے, یہ کلچر ڈیولپ ہوتا ہے. اور تھرو ایکسپیرینسز جب یہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہے تو پھر ہم ان کو کلچرل نارمز یا سمپل نارمز کہتے ہیں. تو یہ ود دی ٹائم یہ کلچر یا یہ اسٹائل یا یہ سیٹ اپ رولز ڈیولپ ہوتے ہیں. اینڈ یہ جو ایکسپیرینسز میں نے کہا کہ یہ ڈیولپ ہوتے ہیں ود دی ٹائم. تو دیز ایکسپیرینسز کین بی آئٹمز سچ ایز رسک مینجمنٹ, ڈائیورسٹی ویلیوز, لیڈرشپس اور اکاؤنٹیبلٹی. لیٹس کم ٹورڈس پروجیکٹ آرگنائزیشن. When an organization finds it difficult to handle a new situation, it launches a project organization. جب آرگنائزیشن میں اس طرح ہوتا ہے کہ جب وہ محسوس کر لیتے ہیں کہ ایک نیا پروجیکٹ ہے, ایک ایسا سچویشن آ گیا ہے کہ ہم اس سچویشن کو ہینڈل نہیں کر سکتے یا ہمارے پاس اس کا ہینڈل کرنا مشکل ہو گیا ہے, تو وہ اس طرح کر لیتے ہیں کہ اسی آرگنائزیشن میں ایک نئی آرگنائزیشن بنا لیتے ہیں فار دی پرپز آف پروجیکٹ, اس کو نام دیتے ہیں پروجیکٹ آرگنائزیشن. تو جو آپ کی پروجیکٹ گول ہے یا جو مقصد ہے یا پرپز ہے, تو اس کے لیے ایک سپریٹ ڈویژن یا ایک سپریٹ آرگنائزیشن بنائی جاتی ہے, تو اسی کو پروجیکٹ آرگنائزیشن کا نام دیا جاتا ہے. اب پروجیکٹ آرگنائزیشن کو میں ڈیفائن اسی طرح کر سکتا ہوں دیٹ ان آرگنائزیشن فارم ٹو انشور دیٹ پروگرامز اور پروجیکٹس ریسیو دی پراپر مینجمنٹ اینڈ اٹینشن. کہ ایک ایسا آرگنائزیشن جس کو میں پروجیکٹ پرپس کے لیے بناتا ہوں تاکہ جو میری یہ پروجیکٹ ہے, میرا جو یہ پروگرام ہے, کہ اس کو پراپر مینجمنٹ ملے اور پراپر اٹینشن ملے. کیونکہ جب میں آلریڈی ایک ایگزسٹنگ آرگنائزیشن میں کام کر رہا ہوں تو آلریڈی میرے اوپر اور بھی کام ہے اور بھی پریشر ہے. تو جب میں نیا پروجیکٹ لیتا ہوں تو اٹ مینس کہ میں نئی ٹینشن کو ہائر کر رہا ہوں. تو ہوگا یہ کہ میں اس پروجیکٹ کو صحیح مینجمنٹ بھی نہیں کر سکتا, اس کو صحیح ٹائم بھی نہیں دے سکتا اور اٹینشن بھی
اس کی طرف پراپر اٹینشن نہیں دے سکتا. So for the purpose of a new project in an organization is formed so that the project gets proper management and attention. تو یہ جو پروجیکٹ آرگنائزیشن ہے تو یہ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کا جو یہ نیا پروجیکٹ ہے جو آپ نے لیا ہوا ہے تو اس کو پراپر اٹینشن ملے, پراپر ٹائم ملے اور پراپر مینجمنٹ ملے. اور پھر یہ جو پروجیکٹ آرگنائزیشن ہے یہ اس لیے بھی بنایا جاتا ہے جب آپ کے پاس پروجیکٹ بہت زیادہ بڑا ہو, کیونکہ جب پروجیکٹ سائز میں بڑا ہوتا ہے تو اس کو ہینڈل کرنا آرگنائزیشن کے لیے مشکل ہوتا ہے. اس لیے پھر آرگنائزیشن جو ہے اس کے لیے سپریٹ ڈویژن بناتے ہیں جس کو پروجیکٹ آرگنائزیشن کہتے ہیں. یا تو آرگنائزیشن کی سائز بڑی ہو یا اٹ از اے سبجیکٹ ٹو ہائی اسٹینڈرڈس آف پرفارمنس, کہ یا اس کی جو پرفارمنس ہو وہ بہت زیادہ ہو, اعلیٰ کوالٹی میں یہ پروجیکٹ ہمیں چاہیے. اس کے لیے یعنی جب کوالٹیٹیو ورک ہو تو اس کے لیے پھر آپ کو بندے بھی اچھے چاہیے. اس لیے ہم یا آرگنائزیشن جو ہے وہ پروجیکٹ آرگنائزیشن کی طرف چلتے ہیں. A project organization is solely or specially responsible to the planning, design, development, production, evaluation and support of a single system or product. تو جو آپ کی پروجیکٹ آرگنائزیشن ہے اس کا کام ہے یا اس کا جو خاص مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو آپ کا سنگل سسٹم ہے یا سنگل پروڈکٹ ہے, مینز جو آپ کا پروجیکٹ ہے تو اس کے لیے پلاننگ کرے, اس کی ڈیزائننگ کرے, ڈیولپمنٹ کرے, اور جو آپ کا یہ پروجیکٹ ہے اس کی پروڈکشن کرے یا جو پروڈکٹ ہے اس کی پروڈکشن کرے, ایویلویشن کرے, مانیٹرنگ کرے اور سپورٹ دے اس کام میں. تو یہ جو 4-5 ٹاسک ہو گئے تو یہ سب ایک پروجیکٹ آرگنائزیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو یہ سنگل سسٹم ہے یا جو یہ سنگل پروڈکٹ ہے جو یا یہ جو آپ کا پروجیکٹ ہے تو اس کی پلاننگ, ڈیزائن, ڈیولپمنٹ, پروڈکشن, ایویلویشن اور اس کو جو سپورٹ چاہیے وہی سپورٹ اس کو کرے. مینس جو بھی ٹاسک چاہیے یہی پروجیکٹ آرگنائزیشن کا کام ہے. پروجیکٹ آرگنائزیشن از ٹائم لمیٹڈ, مینس کہ جو آپ کی پروجیکٹ کی لائف ہے وہی آپ کی پروجیکٹ آرگنائزیشن کی لائف بھی ہوگی. سو اٹ از ڈائریکٹلی اورینٹیڈ ٹو دی لائف سائیکل آف دیٹ سسٹم. اگر آپ کا پروجیکٹ 1 سال کے لیے تو پروجیکٹ آرگنائزیشن بھی 1 سال کے لیے بنے گی, یا اگر وہ 6 مہینے کے لیے ہے تو پروجیکٹ آرگنائزیشن بھی 6 مہینے کے لیے بنے گی. اب پروجیکٹ آرگنائزیشن کے لیے یا جو پروجیکٹ کے لیے آپ جو اسکلفل بندے لیتے ہیں تو یا جو آپ کو ریسورسز چاہیے تو وہ جو اسکلفل بندے ہیں جن کے ساتھ آپ کمٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ جو کمٹمنٹ بھی ہوگا وہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوگا یہ کہ جب آپ اسکلفل بندے ہائر کرتے تو وہ صرف اس پروجیکٹ کے لیے کریں گے. تو آپ جب ان کے ساتھ ایگریمنٹ کریں گے یا کمٹمنٹ کریں گے تو وہ صرف فار دی لائف آف پروجیکٹ کریں گے کہ جتنا پروجیکٹ ہوگا, فار ایگزامپل 1 سال کا پروجیکٹ ہے تو آپ ان کے ساتھ ایگریمنٹ یا کمٹمنٹ 1 سال کے لیے کریں گے. یا اس پروجیکٹ کے لیے آپ کو جتنے ریسورسز چاہیے تو وہ ریسورسز آپ پیورلی فار دی پرپس آف پروجیکٹ کریں گے, صرف اسی ٹاسک کے لیے کریں گے, اسی پروجیکٹ کے لیے کریں گے. تو جو ریسورسز آپ پرووائڈ کریں گے یا جو ان ریسورسز کے لیے آپ کمٹمنٹ کرتے تو وہ بھی صرف آپ اس پروجیکٹ کے لیے کریں گے. نیکسٹ, جو a project team is created consisting of specialists from different departments of the existing organization. کہ آپ کی جو آرگنائزیشن ہے تو اس میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, جس طرح فنانس کا ڈپارٹمنٹ ہے, آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے, انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے, کوالٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے, پروڈکشن ڈپارٹمنٹ ہے, اور سملرلی اسی طرح کے اور بھی ایک آرگنائزیشن میں ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. تو جو پروجیکٹ ایک آرگنائزیشن لانچ کرتی ہے, ایک نئی پروجیکٹ آتی ہے تو اس پروجیکٹ کے لیے ایک پروجیکٹ ٹیم کو یا پروجیکٹ آرگنائزیشن بنایا جاتا ہے. تو وہ جو پروجیکٹ ٹیم ہے اس پروجیکٹ ٹیم میں آپ کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے ڈفرینٹ اسپیشلسٹ ہائر کیے جاتے ہیں, اینڈ دین دی اسپیشلسٹ آف ایچ ڈپارٹمنٹ گیٹس دی سروسز اینڈ سپورٹ آف اٹس ممبر ایز اینڈ وین ریکوائرڈ. تو جو آرگنائزیشن ہوتا ہے تو اس آرگنائزیشن میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے اس پروجیکٹ کے لیے
جو ٹیم بنائی جاتی ہے تو وہ ان ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے ڈفرینٹ اسپیشلسٹ کو ایک ٹیم میں کنورٹ کیا جاتا ہے یا ان کو ہائر کیا جاتا ہے اور ایک نئی ٹیم بنائی جاتی ہے. تو آپ کا جو یہ پروجیکٹ آرگنائزیشن ہے یہ ٹائم لمیٹڈ ہے. اس کے لیے جو میں ٹیم بناؤں گا تو وہ ٹیم جو کہ اسکلفل بندوں کی ٹیم ہوگی تو وہ بھی لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوگی, اور جو ریسورسز مجھے چاہیے تو وہ ریسورسز میں صرف پروجیکٹ کے لیے وہ ریسورسز میں لاؤں گا. اور جو ٹیم بنے گی تو وہ آپ کی ایگزسٹنگ آرگنائزیشن سے بنے گی, اور ایگزسٹنگ آرگنائزیشن میں جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان ڈپارٹمنٹ سے بنے گی, اور وہ جو ٹیم ہوگی وہ اسپیشلسٹ بندوں کی ٹیم ہوگی. نیکسٹ, دی ایکٹیویٹیز آف دا پروجیکٹ ٹیم آر کوآرڈینیٹڈ بائی دی پروجیکٹ مینیجر. کہ جو آپ کی پروجیکٹ ٹیم ہے یا پروجیکٹ آرگنائزیشن ہے اس کو ہیڈ پروجیکٹ مینیجر کرے گا. ٹیم لیڈر پروجیکٹ مینیجر ہوگا, ساری مینجمنٹ پروجیکٹ مینیجر کرے گا, اور ساری ایکٹیویٹیز کو اور ٹیم کے ساتھ مشاورت پروجیکٹ مینیجر ہی کرے گا, کیونکہ پروجیکٹ جو ہیڈ ہوتا ہے, ٹیم لیڈر ہوتا ہے, وہی ٹیم کو لیڈ کرتا ہے. تو یہاں پہ ٹیم لیڈر پروجیکٹ مینیجر ہوگا. And the project team, which consists of the best talent, is mean to achieve a specific and complex undertaking within time, cost and our quality parameters. جس طرح پروجیکٹ میں نے کہا تھا کہ پروجیکٹ کے جو کچھ لمٹس ہیں, اور لمٹس یہ ہے کہ ٹائم, کاسٹ اینڈ کوالٹی پیرامیٹر. تو یہی پروجیکٹ ٹیم بھی یہی کرے گی کہ جو ٹاسک ان کو دیا گیا ہے یا جو گول ان کو دیا گیا ہے تو وہ اس گول کو اچیو کر لے ود ان دی ٹائم, ود ان دی کاسٹ اینڈ ود ان دی کوالٹی پیرامیٹرس. کہ جو اس ٹاسک, جو اس پروجیکٹ, جو اس انڈرٹیکنگ کی کوالٹی ہے اسی کوالٹی میں وہ پروجیکٹ وہ کمپلیٹ کرے, اور ود ان دی ٹائم کرے, اور ود ان دی کاسٹ, ود ان دی بجٹ کرے. تو جس طرح پہلے سلائڈ میں ہم نے ڈسکس کر دیا کہ جو آپ کی پروجیکٹ ٹیم ہے تو یہ جب بنتی ہے تو یہ اسپیشلسٹ بندوں سے بنے گی. ہر ڈپارٹمنٹ سے اسپیشلسٹ بندے ہائر کیے جائیں گے. تو یہ اسپیشلسٹ بندے اس لیے ہائر کیے گئے ہیں تاکہ یہ جو ٹاسک ہے, جو آپ کو ٹائم دیا گیا ہے تو اسی ٹائم کے اندر اس ٹاسک کو, اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرے. صرف ٹائم نہیں بلکہ اس کے لیے ایک اسپیسیفک کاسٹ, ایک اسپیسیفک بجٹ بھی دیا گیا ہے, تو ود ان دی بجٹ بھی کمپلیٹ کرنا ہے. اور پھر آپ کو کوالٹی پیرامیٹرز بھی دیے گئے ہیں, تو اسی کوالٹی پیرامیٹرز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنا ہے. So in short or in brief, I can say that the project structure is a vehicle for bringing specialized people together in flexible groups for as long as a particular need exists but no longer. مطلب یہ ہے کہ جب تک پروجیکٹ کی لائف ٹائم ہے تو اس ٹائم تک میں پروجیکٹ ٹیم بناؤں گا, اس وقت تک آپ کی پروجیکٹ ٹیم جو ہے وہ کام کرے گی. اور آپ کی جو پروجیکٹ اسٹرکچر ہے اٹ از لائک اے وہیکل, یہ ایک ایسی گاڑی ہے جو کہ اسپیشلائزڈ یا ٹیلنٹڈ بندوں کو یہ گیٹ ٹوگیدر کرتی ہے فلیکسیبل گروپس میں. یہ ایک ایسی گاڑی ہے جو کہ اسپیشلائزڈ بندوں کو یا ٹیلنٹڈ بندوں کو فلیکسیبل گروپس میں ہائر کرتی ہے, فلیکسیبل گروپس میں گیٹ ٹوگیدر کرتی ہے تاکہ وہ اس اسپیشل گول کو یا اس انڈرٹیکنگ کو ود ان دی ٹائم, کاسٹ اور کوالٹی پیرامیٹر کمپلیٹ کریں. تو یہ جو بندے ہیں یہ پارٹیکولر نیڈ کے لیے, پارٹیکولر ٹائم کے لیے ہائر کیے جاتے ہیں. There are three main types of structures to consider when organizing a project. They are functional, projectized and matrix. And each type is characterized by the project manager's authority and role, resource availability, budget responsibility and whether or not a project management staff is available. تو یہ جو تین سٹرکچرز ہیں, فنکشنل, پروجیکٹائز اینڈ میٹرکس, تو ہر ٹائپ جو ہے اٹ از کریکٹرائزڈ بائی دی پروجیکٹ مینیجرز اتھارٹی اینڈ رول, ریسورس اویلیبلٹی. اب یہ فنکشنل, پروجیکٹائل اینڈ میٹرکس آرگنائزیشن یہ آنے والے لیکچر میں ڈیٹیل میں کروں گا. صرف یہاں پہ ایک سمری کہ فنکشنل آرگنائزیشن کون سا آرگنائزیشن ہے. تو so a functional organization is that organization in which
the project manager works on a part-time basis and has minimal authority. پروجیکٹ مینیجر جو ہے وہ پارٹ ٹائم پہ ہوتا ہے اور اس کے پاس جو اتھارٹی ہے وہ منیمل اتھارٹی ہے. اچھا پھر ہے پروجیکٹائزڈ آرگنائزیشن. سو ان اے پروجیکٹائزڈ آرگنائزیشن دی project manager is full time and has the budget responsibility and all the administrative staff is on the project full time. آپ کی جو ایڈمنسٹریٹو اسٹاف ہے, آپ کی جو پروجیکٹ مینیجر ہے تو وہ فل ٹائم پہ ہوتا ہے یہاں پہ, اور بجٹ کی رسپانسبلٹی بھی آپ کی پروجیکٹ مینیجر کی ہوتی ہے. سو یہاں پہ فل ٹائم پہ نہیں بلکہ پارٹ ٹائم پہ ہوتا ہے, پروجیکٹائز میں فل ٹائم پہ ہوتا ہے, اور بجٹ رسپانسبلٹی بھی پروجیکٹ مینیجر کے ساتھ ہوتی ہے. اب ہے میٹرکس آرگنائزیشن. سو دی میٹرکس آرگنائزیشن از اے کمبینیشن آف دی پروجیکٹائزڈ اینڈ دی فنکشنل اسٹرکچرس کے, اس میں دونوں اسٹرکچرز آتے ہیں. ان اے میٹرک اسٹرکچر دی اتھارٹی آف دا فنکشنل مینیجر فلوز ڈاؤنورڈ اینڈ دی انفلوئنس آف دی پروجیکٹ مینیجر فلوز ہاریزونٹلی. Next, why do we need project organization? So running organization or running enterprises go for project organization if the project is a one-time task with well-defined specification and the firm wants to continue to concentrate on its regular activities. اب جو پروجیکٹ ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ون ٹائم ٹاسک ہے, لیکن جو پروجیکٹ آرگنائزیشن بنایا جاتا ہے یہ اسی پرپس کے لیے تاکہ اس کی ہر ایکٹیویٹی کو کنسنٹریٹ کرے ریگولر بیسس پہ. تو جو اس کی ریگولر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے تو یہ پروجیکٹ آرگنائزیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر اس ریگولر ایکٹیویٹی کو کنسنٹریٹ کرے, اس پہ نظر رکھے, اس کو کنٹرول کرے, تاکہ جو آپ کا پروجیکٹ ہو وہ ود ان دی کوالٹی, ود ان دی بجٹ اور ود ان دی اسکوپ کمپلیٹ ہو. اور دی پروجیکٹ پریزنٹس اے یونیک اور انفیملیئر چیلنج. تو ہر پروجیکٹ کے میکسیمم پروجیکٹس میں اس طرح ہوتا ہے کہ وہ یونیک بھی ہوتا ہے اور انفیملیئر چیلنجز ہوتے ہیں آپ کے پاس. تو جو سیکنڈ نیڈ ہے, دا پروجیکٹ پریزنٹس اے یونیک اور انفیملیئر چیلنج. پھر تھرڈ نیڈ, دی سکسیزفل کمپلیشن آف دا پروجیکٹ از کریٹیکل فار دی انٹرپرائز اور آرگنائزیشن. پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو آپ کی جو کہ جس طرح یہ جو دنیا ہے یا جو آرگنائزیشن ہے یا انٹرپرائزز ہے یا بزنسز ہے تو یہ بڑی فاسٹ پیس پہ چلتی ہے. تو ہر آرگنائزیشن اس کمپٹیشن میں ہے کہ وہ جو پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرے تو وہ سکسیزفلی کمپلیٹ کرے اور مارکیٹ میں ان کا ایک اچھا نام ہو. تو اس لیے یہ جو انٹرپرائزز ہے یا آرگنائزیشن ہے تو یہ خیال کرتے ہیں, یہ کوشش کرتے ہیں, اسی اسٹرگل میں رہتے ہیں کہ ان کا جو پروجیکٹ ہو وہ ود ان دی ٹائم, ود ان دی بجٹ, ود ان دی کوالٹی اور ود ان دی اسکوپ کمپلیٹ ہو. اسی لیے سکسیزفل کمپلیشن آف دا پروجیکٹ از کریٹیکل فار دی انٹرپرائز اور فار دی آرگنائزیشن. اینڈ دی فورتھ نیڈ از دی پروجیکٹ از ٹو بی کمپلیٹڈ ود ان دی گیون ٹائم لمٹ. تو پروجیکٹ آرگنائزیشن کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے تاکہ وہ ڈیلی ایکٹیویٹیز, ریگولر ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھے, اسپیشلسٹ بندوں کو ہائر کرے تاکہ آپ کا جو یہ پروجیکٹ ہے وہ جو ٹائم لمٹ ہے, جو ٹائم سپین ہے, اسی ٹائم سپین میں اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرے. نیکسٹ, واٹ آر دی ایڈوانٹیجز آف پروجیکٹ آرگنائزیشن. سو some of the advantages of project organization are that it does not interfere with the existing organization. جس طرح پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ اگر یہ جو پروجیکٹ ہے اگر آپ ایگزسٹنگ آرگنائزیشن سے کرتے تو یہ ان لوگوں کے لیے یا ایگزسٹنگ آرگنائزیشن کے لیے مینیج کرنا ڈیفیکلٹ ہوتا. اس لیے ہم ایک الگ ٹیم بناتے ہیں جس کو پروجیکٹ ٹیم یا پروجیکٹ آرگنائزیشن کہتے ہیں, اور یہ جو ٹیم ہے یا یہ جو پروجیکٹ ہے ڈز ناٹ انٹرفیئر ود دی ایگزسٹنگ آرگنائزیشن. تو آپ کی ایگزسٹنگ آرگنائزیشن میں جو روزمرہ کے کام ہیں وہ چل رہے ہیں, ان کی اپنی جو گول ہے اس گول کو اچیو کرنے کے لیے ان کی مینجمنٹ چل رہی ہے. سو جو آپ کا یہ پروجیکٹ ہے
تو یہ ان کے ساتھ انٹرفیئر نہیں کرتا. تو آپ کا جو پروجیکٹ ہے اس کے لیے ایک الگ ٹیم ہے, اس کے لیے ایک الگ مشن چل رہا ہے, اور آپ کی ایگزسٹنگ آرگنائزیشن اپنے الگ مشن کے لیے چل رہی ہے. تو یہ دونوں الگ الگ ٹاسک ہے. تو نہ ان کا کام پروجیکٹ کے ساتھ ہے اور نہ پروجیکٹ ٹیم کا کام, نہ اس پروجیکٹ کا کام اس ایگزسٹنگ آرگنائزیشن کے ساتھ ہے. تو پروجیکٹ آرگنائزیشن کی ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کا جو یہ پروجیکٹ ہے یہ ویل اینڈ اسموتھ چل رہا ہے اور یہ ایگزسٹنگ آرگنائزیشن کو ڈسٹرب بھی نہیں کر رہا ہے. اچھا جی, اٹ پرووائڈس کنسنٹریٹڈ اٹینشن دیٹ اے کمپلیکس پروجیکٹ ڈیمانڈ. اب ایک کمپلیکس یا ایک ڈیفیکلٹ پروجیکٹ میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو فل کنسنٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو کہ آپ اس کو فل کنسنٹریٹ کریں, اس کے لیے اسکلفل اور ٹیلنٹڈ بندے ہائر کریں. تو یہ ان دی فارم آف پروجیکٹ آرگنائزیشن ایک کمپلیکس پروجیکٹ کو مل رہا ہے کہ یہاں پہ اس کو کمپلیٹ اٹینشن, کمپلیٹ کنسنٹریشن بھی مل رہی ہے اور اسکلفل بندے بھی مل رہے ہیں. اینڈ اٹ الاؤز میکسیمم یوز آف اسپیشلسٹ اویلیبل ان دا انٹرپرائز. اور پھر پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ آپ پروجیکٹ آرگنائزیشن یا پروجیکٹ ٹیم کے لیے جو بندے ہائر کرتے تو وہ ایگزسٹنگ آرگنائزیشن سے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں جو اسپیشلسٹ جو بہترین بندے ہوتے ہیں تو آپ اس پروجیکٹ کے لیے, اس کمپلیکس پروجیکٹ کے لیے ان ہی بندوں کو ہائر کرتے ہیں. تو یہ جو اسپیشلسٹ بندے ہیں تو پھر یہ کام کو بہت اچھی طریقے سے کریں گے ود ان دی ٹائم اور ود ان دی بجٹ. آپ کا یہ جو ٹاسک ہے, جو کمپلیکس پروجیکٹ ہے, اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں. Next, limitation of project organization. So some of the limitations or disadvantages of the project organization are: project manager has to deal with persons of varied nature and interest. جس طرح پروجیکٹ ٹیم یا پروجیکٹ آرگنائزیشن میں اس طرح ہوتا ہے کہ اسپیشلسٹ بندے ہوتے ہیں, تو ہر بندے کی اپنی نیچر ہوتی ہے اور ہر ایک کا اپنا گول اور انٹرسٹ ہوتا ہے. سو پروجیکٹ مینیجر کو ان بندوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے جن کی نیچر مختلف ہے اور جن کا مقصد اور انٹرسٹ مختلف ہے. سو ان بندوں کے ساتھ ڈیل کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے یہ فرسٹ لمیٹیشن ہے دیٹ he has to deal with persons of varied nature and interest. The second limitation is that everyone working in the existing organization is attracted to the projects. ایک نیا پروجیکٹ جب آرگنائزیشن کو ملتا ہے تو پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ جن اسپیشلسٹ بندوں کو ہائر کیا جاتا ہے تو ان اسپیشلسٹ بندوں کو ایکسٹرا پے بھی ملتی ہے اور ان کو یہ ٹائٹل بھی ملتا ہے کہ یہ آپ کی آرگنائزیشن میں ٹیلنٹڈ اور اسکلفل بندے ہیں. تو آرگنائزیشن میں ہر امپلائی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس پروجیکٹ میں کام کرے. سو ایگزسٹنگ آرگنائزیشن میں ہر امپلائی اس پروجیکٹ کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. تو یہ سیکنڈ لمیٹیشن ہے کہ ان کا مقصد اور ان کا مائنڈ جو ہے وہ اس پروجیکٹ کی طرف ہوتا ہے کہ میں اس پروجیکٹ میں کام کروں. Third, since work differs from project to project, experience gained in one project may not be relevant to other projects. کہ اگر یہ دو ٹائپس آف لمیٹیشن ہم یہاں پہ لے سکتے ہیں. ایک جو آپ کے اسپیشلسٹ بندوں کے لیے, فار ایگزامپل میں آؤٹ سائڈ سے کوئی اسپیشلسٹ بندہ ہائر کرتا ہوں تو وہ اس پروجیکٹ کا اسپیشلسٹ ہے, یا ود ان دی آرگنائزیشن کرتا ہوں تو وہ اس پروجیکٹ کا اسپیشلسٹ بندہ ہے. تو وہ اس پروجیکٹ کو ود ان دی ٹائم, ود ان دی اسکوپ اور ود ان دی کوالٹی اور ود ان دی بجٹ بہت اچھی طرح کمپلیٹ کر لے گا. اب اس پروجیکٹ کا یہ اسپیشلسٹ بندہ ہے, لیکن جب آرگنائزیشن دوسرا پروجیکٹ لیتا ہے تو ہوگا یہ کہ یہ جو اسپیشلسٹ بندہ ہے یہ دوسرا پروجیکٹ کا ایکسپرٹ نہیں ہوگا, کیونکہ یہ جو دوسرا پروجیکٹ ہے یہ دوسرے نیچر کا ہوگا. فار ایگزامپل میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک بندہ ہے وہ ایک ہائیڈرو پروجیکٹ کا اسپیشلسٹ اور ایکسپرٹ بندہ ہے, تو وہ اس پروجیکٹ کو بہت اچھی طریقے سے کمپلیٹ کر لے گا. لیکن اگر وہ آرگنائزیشن ایک دوسرا پروجیکٹ لیتا ہے اور وہ تھرمل ریلیٹڈ ہے تو یہ جو ایکسپرٹ بندہ ہے اب یہ تھرمل ریلیٹڈ ایکسپرٹ نہیں ہے, سو یہ اس پروجیکٹ کو ویل اینڈ گڈ نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے لمیٹیشن یہ ہے کہ یا تو یہ اسپیشلسٹ بندہ
جاب لوز کر لے گا، اور یا جو آرگنائزیشن ہے اگر وہ اس بندے کو دوسرے پروجیکٹ کے لیے بھی لے گا تو یہ اس پروجیکٹ کو ویل اینڈ گڈ نہیں کر سکے گا. The fourth limitation is that project work being temporary. There is quite uncertainty and insecurity of job for specialists hired from outside. کہ پروجیکٹ کی جو لائف ہے وہ ٹیمپرری ہے، تو جو آؤٹ سائڈ سے ہم اسپیشلسٹ بندوں کو ہائر کرتے ہیں یا پروجیکٹ مینیجر کو ہائر کرتے ہیں تو ان کی جاب کی کوئی شورٹی نہیں ہے، کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. اگر پروجیکٹ 1 سال کے لیے ہے، 6 مہینوں کے لیے ہے، تو ان اسپیشلسٹ بندوں کی جاب جو ہے وہ 6 مہینوں یا 1 سال کے لیے ہوگی. مینس کہ ان کی جاب کی کوئی سیکیورٹی اس پروجیکٹ میں یا پروجیکٹ آرگنائزیشن میں نہیں ہے. The fifth is that decision making is very difficult because there are unusual pressures from specialists from diverse fields. جس طرح آپ اسپیشلسٹ بندوں کو ود ان دی فیلڈ یا آؤٹ سائڈ ہائر کرتے ہیں تو ان اسپیشلسٹ کی نگرانی میں یا ان اسپیشلسٹ کے ہوتے ہوئے پروجیکٹ مینیجر کو ڈیسیجن میکنگ یا ڈیسیجن لینا بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اسپیشلسٹ بندے ہوتے ہیں اور ان کا پریشر ہوتا ہے، اور ہر ایک آپ کو اپنا اپنا سجیشن دیتا ہے. تو ان سجیشنز کی روشنی میں ڈیسیجن میکنگ بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. اور پھر دیئر میں بی کنفلکٹس امانگ دی اسپیشلسٹ، یہاں پہ بھی کہا گیا کہ ہر ایک کی اپنی سجیشن ہوگی، ہر ایک کی اپنی رائے ہوگی، ہر ایک کہے گا کہ میری والی سجیشن ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ان اسپیشلسٹ کے درمیان میں کنفلکٹ بھی آ سکتا ہے، تضاد بھی آ سکتا ہے.